اسلامی شرعی قوانین کے مطابق بھی جہاد کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے۔ کسی بھی ادارے یا تنظیم یا فرد کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ ہمیشہ سفارتی، سیاسی اور اخلاقی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع پاکستان کا جو اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو آئین کے مطابق ملکی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پاکستان مسلح افواج بیرونی تنازعات میں ریاست کی اجازت اور قانونی مینڈیٹ کے بغیر کسی طور پر ملوث نہیں ہوتی۔ ان کے تمام تر وسائل بشمول ہتھیار، میزائل اور عسکری آلات صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت کے لیے ہیں، خود مختاری کے لیے ہیں اور قومی مفاد کے لیے وقف ہے۔ اسلامی شرعی قوانین کے مطابق بھی جہاد کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے اور کسی بھی ادارے یا تنظیم یا فرد کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ ریاست پاکستان کی منظوری کے بغیر کیا جانے والا عمل جہاد نہیں بلکہ فساد ہے اور جو اسلامی شرعیت اور قوانین کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ایک منظم افواج ہیں اور وہ پاکستان کی جو حکومت ہے، حکومت کے پاکستان کی آئین ہے اور ریاست کے جو احکامات ہیں ان کے تابع رہ کر قومی مفادات کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ ایران اسرائیل تنازع میں بیرونی عناصر کی مداخلت خطے اور دنیا میں وسیع سطح پر پھیلاؤ، کشیدگی اور تصادم کا سبب بن سکتی ہے اور پاکستان جو ہے ہر حال میں اسٹریٹجک برداشت، ذمہ دارانہ طرز عمل اور کشیدگی میں کمی کے اصول پر کاربند ہے تاکہ علاقائی اور عالمی سطح پر عدم استحکام کو روکا جا سکے۔ پاکستان ہمیشہ خطے میں ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر اپنا تعمیری کردار ادا کرتا ہے اور جبکہ ہندوستان کی پالیسی سے حوالے سے بالکل برعکس ہے، وہ خطے میں عدم استحکام کا سبب بنتا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ ہمیشہ سفارتی، سیاسی اور اخلاقی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر کسی بھی قسم کی جارحیت کی کھل کر مذمت کی ہے، جس کا ایرانی قیادت اور عوام نے بھی اعتراف کیا ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جذباتی نعروں سے ہٹ کر تدبر، بصیرت اور ذمہ دار ریاستی طرز حکمرانی کو مقدم رکھتا ہے۔ اس کی واضح مثال مارکہ حق میں بھارتی اشتعال انگیزی اور جارحانہ اقدامات کے باوجود اس تنازع کے دوران پاکستان کی طرف سے کشیدگی پر کنٹرول اور عسکری و اخلاقی برتری کا برقرار رہنا ہے۔ پاکستان نے کشیدگی پر کنٹرول اور عسکری و اخلاقی برتری کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، پاکستان ہمیشہ سیاست سے ہٹ کے عالمی قوانین کی پابندی کرتا ہے اور کسی بھی قسم کے ریجنل تنازع میں اب پاکستان نہ پاکستان کی افواج اپنے بارڈر سے باہر ہو کر جو ہے وہ کسی قسم کا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو بڑا ضروری تھا کیونکہ ڈی فیک ٹیکنالوجیز کی وجہ سے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے ان کا تدراک ہو سکے۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا میں بھارت کو ایک شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ G7 کا اجلاس جاری ہے جس کے لیے وزیر اعظم جو ہیں نریندر مودی وہ وہاں پر پہنچے ہیں، لیکن دوسری طرف وہاں پر جو کینیڈین سکھ ہیں وہ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں مظاہرین وہاں پر موجود ہیں اور اس سارے موقع پر خالصتان کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت 48 گھنٹے کا ایک دھرنا بھی جاری ہے جس میں سکھ فار جسٹس تنظیم جو ہے، جو خالصتان کے ریفرنڈم کی حامی ہے، وہ شرکت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ہیں جو کینیڈا کے مختلف شہر ہیں، وہ اس وقت بھارت کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جہاں نریندر مودی کے پتلے کو پھانسی دی جا رہی ہے اور جس میں بچے بڑے جوان سب شریک ہیں۔ بڑی تعداد میں گاڑیاں ان ریلیز میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ وینکوور میں نجر سنگھ جہاں اس کو قتل کیا گیا تھا بھارتی اداروں کی طرف سے، وہاں پر بھی ایک بڑا جو ہے وہ پروگرام کیا گیا اور بھارتی وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اس وقت بھارتی وزیر اعظم کینیڈا میں تو موجود ہے لیکن بھارت مخالف ایک لہر مکمل آئی ہوئی ہے
اور شدید مظاہرے ہو رہے ہیں. بھارتی وزیر اعظم کو سبکی کا سامنا ہے وہاں پر, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا گیا ہے, ان کو کہیں غیر ضروری جانے سے منع کیا گیا ہے. تو اس وقت کینیڈا عملی طور پر اینٹی بھارت مظاہرین کا مرکز بنا ہوا ہے, بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. کینیڈین حکومت کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کینیڈا میں کینیڈین شہریوں کے قتل میں ملوث ہے اس کو کیوں انوائٹ کیا گیا. تو یہ مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں اور بھارت کی انٹرنیشنل لیول پر بے عزتی کا عمل بھی جاری ہے. بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.